السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی ڈان وکیبلری میں خوش آمدید۔ آج کی ڈیٹ ہے 2 سپٹمبر 2023۔ آپ جس بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ بہت سارے بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ نیوز پیپر میں جو ایڈیٹوریل کا سیکشن آتا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس سے تیاری کیسے کرنی ہے اور وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ چونکہ اس کی لینگویج اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، بہت کمپلیکیٹڈ لگتی ہے، بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا یہ ہوگا کہ ایڈیٹوریل کا جو سیکشن ہوتا ہے وہ نیوز پیپر کے باقی پیجز سے ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے۔ نیوز پیپر کے جو فرنٹ پیج ہوتا ہے، یہ باقی سارے جو پیجز ہوتے ہیں اس میں آتھر کا نام نہیں ہوتا، لیکن جو ایڈیٹوریل کا سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ ایک پرٹیکولر آتھر کا نام لکھا ہوتا ہے ہر اس ایڈیٹوریل کے ساتھ یا اس کی اوپینین کے ساتھ۔ اٹس مین کہ وہ اس کی اپنی اوپینین ہوتی ہے جس کو وہ شیئر کرتے ہیں۔ نیوز پیپر کے جو فرنٹ پیج ہوتا ہے، یہ باقی سارے جو پیجز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو فیکٹ ملیں گے، لیکن جو ایڈیٹوریل کا سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ ادھر اپنی اوپینین شیئر کی جاتی ہے اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں۔ اس سے ہمیں یہ تو سمجھ آیا کہ ایڈیٹوریل ایک بنچ آف اوپینین ہے جس میں آتھر اپنی اوپینین کو شیئر کرتے ہیں۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ایڈیٹوریل کو امپروو کیسے کریں، اس سے کیسے پریپریشن کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو تو سب سے پہلے ڈیلی بیسس پہ ایڈیٹوریل ریڈ کرنا ہوگا۔ ریڈنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کی ریڈنگ امپروو ہوگی، آپ کو جو اس میں ٹرینڈنگ ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، یہ جو ماڈرن ورڈ یوز کیے جاتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے، ان کی وکیبلری کے بارے میں پڑھیں گے، تو پھر آپ کی وکیبلری ڈے بائی ڈے انہینس ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ ریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے ایسے گروپ مل جائیں گے جہاں سے آپ کو ڈیلی بیسس پہ ایزیلی اوپینین اور ایڈیٹوریل فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، آپ وہاں سے کلک کر کے بایو میں ایک لنک پڑا ہے، وہاں پہ کلک کر کے آپ واٹس ایپ گروپ میں جا سکتے ہیں اور پیڈ سروسز منتھلی لے سکتے ہیں۔ اس کی فیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بھی اس لیے رکھی ہے تاکہ بچے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھ سکیں، کیونکہ جس بھی چیز کے لیے پے کیا جائے تو پھر انسان اس میں انٹرسٹ لینا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب ریڈنگ کرنے میں جو پرابلم ہمیں فیس کرنی ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ریڈنگ سمجھ میں نہیں آتی، بچے 2 دن ریڈ کرتے ہیں اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو میں سب سے بیسٹ اگر طریقہ بتاؤں تو ریڈنگ وتھ ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ ریڈنگ وتھ ٹرانسلیشن سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اردو کے ساتھ یا کسی بھی اپنی لینگویج کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو آسانی سے سمجھ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ نالج یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ گوگل پہ جا کے انفارمیشن سرچ کریں، وہ انفارمیشن اپنے پاس اکٹھی کریں اینڈ دین پھر وہ ٹاپک پڑھیں۔ تو آپ کے پاس چونکہ پہلے سے بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں اینڈ دین وہ آپ کو ایزیلی سمجھ آنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ ہم نے یہ گروپ بنایا ہے ڈیلی ڈان وکیبلری کا، اس پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو اوپینین ہوں گی یا ایڈیٹوریل ہوں گی ان کی وکیبلری آپ کو پرووائڈ کی جائے گی۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہم ڈیلی وکیبلری سے۔ آج ڈیٹ ہے 2 سپٹمبر 2023 اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ فرسٹ ورڈ از ہمارا ڈیلیما۔ ڈیلیما از مشکل۔ ہاں، فرسٹ ورڈ از ہمارا ڈیلیما۔ ڈیلیما از ڈیفیکلٹ، مشکل۔ یہ ناؤن ورڈ ہے اور اوریجن آف ڈیلیما ان دا 16th سینچری ہوا تھا۔ یہ کرتا ہے ڈینوٹنگ اے فارم آف آرگومنٹ انوالونگ اے چوائس بٹوین ایکولی انفیوریبل الٹرنیٹیوز۔ کہ مشکل جو ہے چوائس ڈینوٹنگ فرام آرگومنٹ اینڈ اٹس جو سینونیم ہے وہ ہے پریڈیسیمنٹ۔ پریڈیسیمنٹ از مشکل حالات، پریڈیسیمنٹ از مشکل حالات۔ کونٹری، کونٹری از کشمکش۔
Quantum is problem or puzzle which is difficult to solve. یہ کوانٹرم کا پہ زرائی لکھا ہوا ہے. I'm so sorry یہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ اس کا میننگ ہے پزل اور پرابلم اور پزل وچ از ڈیفیکلٹ ٹو سالو. کوئی ایسا مشکل سچویشن یا پزلنگ سچویشن جو بہت مشکل سے حل ہو سکے یا اس کو سالو کرنے میں بہت مشکل پیش آئے. اینڈ سیکنڈ لاسٹ ورڈ سینونم ہے ہمارے پاس perplexity is feeling confused, confusion ہونا. اینٹنم اس کے ہمارے پاس آگے سولوشن. اگر کسی کو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مشکل حالات پیش آ رہے تھے تو ہمارا اینٹنم اس کا ہوگا سولوشن. ریزولوشن آ جائے گا, کلیئرٹی آ جائے گا, وضاحت آ جائے گا, اینڈ سرٹینٹی آ جائے گا. یقین مطلب اس سچویشن کو سالو کرنا, یقین سرٹن ہو جانا. یہاں پہ انسرٹینٹی اور یہاں پہ سرٹینٹی. سنٹینس آفٹر کیئرفل کنسیڈریشن ہی فاؤنڈ اے سولوشن ٹو سالو ہز ڈیلیما. بہت زیادہ کنسیڈریشن, کیئرفل کنسیڈریشن کے بعد اس نے یہ فاؤنڈ کیا, اس نے اپنی سچویشن کو حل کرنے مشکل جو سچویشن تھی اس کو حل کرنے کا طریقہ فاؤنڈ کیا. نیکسٹ ورڈ از ہمارے پاس ٹارچ بیئرر. ٹارچ بیئرر از روشنی کا چراغ اٹھانے والا. Torch bearer sentence is he was always a follower, never a torch bearer of innovation. وہ ہمیشہ فالوور رہا ہے, وہ کبھی بھی نئی ایجاد کرنے میں روشنی کا چراغ اٹھانے والا, یہ ٹارچ بیئرر نہیں رہا, وہ کبھی بھی اس نے نئی ایجاد نہیں کی. لائک کچھ نیا کرنے والا, کچھ اپنے فالوورز اپنی جو ہے چیمپئن ہونے والا. اس کا جو ہمارے پاس سینونم آ گیا لیڈر, رہنما. لیڈر کو کون ہوتا ہے؟ روشنی کا چراغ اٹھانے والا ہوتا ہے, باقی سب اس کے فالوورز ہوتے ہیں, لیکن وہ سب کے لیے اس روشنی کا, وہ سب کے لیے ان کے چیمپئن ہوتا ہے, وہ سب اس کو فالو کرتے ہیں. اسٹینڈرڈ بیئرر. اسٹینڈرڈ بیئرر از ایکسٹینڈرڈ بنانے والا, ایکسٹینڈرڈ اس کو جو اس اسٹینڈرڈ تک اپنے آپ کو فکس کرنے والا کہ سب اس کو فالو کر سکیں. اینڈ third one is Pioneer. Pioneer is a person or group that originates or help open up a new line of thought or activity or a new method on technical development. پونیئر کون شخص ہوتا ہے؟ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ایک نیا رستہ بناتا ہے یا نئی لائن بناتا ہے ایک ایسی سوچ کی یا ایسی ایکٹیویٹی کی کہ اس کے طریقے پہ تمام لوگ چل سکیں, اس کے لیے نئے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہو سکے. وہ شخص پونیئر ہوتا ہے, لائک سب سے پہلے آنے والا. اینڈ چیمپئن دین جیتنے والا, روشنی اٹھانے والا. ٹارچ بیئرر از چیمپئن ہوتا ہے, جیتنے والا. سنٹینس شی بیکیم دا ٹارچ بیئرر آف وومنز رائٹ ان ہر کمیونٹی. وہ کیا تھی؟ کہ وہ ایک ٹارچ بیئرر تھی وومنس رائٹ کے, اپنی کمیونٹی میں وومن رائٹس اٹھانے کے لیے ایک ٹارچ بیئرر کا کام کر رہی تھی. اینٹنم اس کے آگے فالوورز پیروی کرنے والا, امیٹیٹر نقل کرنے والا. اینڈ سب آرڈینیٹ از ماتحت, جو اس کے ماتحت آتے ہیں. He was always a follower, never a torch bearer of innovation. وہ ہمیشہ فالوور رہا ہے, وہ کبھی بھی نئی ایجاد کرنے کے لیے ٹارچ بیئرر کا کام اس نے نہیں کیا. تھرڈ ورڈ از ہمارے پاس از ریٹیسنس. ریٹیسنس از تحمل, خاموشی, احتیاط کرنا. دا اسٹیٹ, اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. ریٹیسنس کون ہوتا ہے؟ ریٹیسنس ایک تحمل کو کہتے ہیں. دا اسٹیٹ ٹو اوپن ریٹیسنس اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو اسپیکنگ فریلی ریسٹرین. ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں آپ
بہت زیادہ تحمل اختیار کر لیتے ہو، جہاں آپ بہت فریلی سپیک نہیں کرتے، بہت ریسٹرین ہو جاتے ہو، بہت خاموش ہو جاتے ہو. اس کے جو سنٹینس ہے، ہر ریٹیسنس ان سوشل سچویشن میڈ ہر سیم مسٹیریس. اس کی جو خاموشی تھی سوشل سچویشن میں یا کہیں سوشل ہونے میں، وہ اس کو مزید مسٹیریس بنا رہی تھی، بہت پر اسرار بنا رہی تھی. اینٹونم اس کے ہمارے پاس آگے فرسٹ ورڈ از اوپننیس، کھلا پن ہونا. یہاں پہ تحمل تھا نا، تو یہاں پہ اوپننیس ہو گیا، کھلا پن ہونا. ڈسکلوجرز مطلب بہت زیادہ کھلا پن، بہت ڈسکلوجر ہو جانا. کینڈیڈنیس از اس کا بھی کھلا پن ہو جانا. ٹرانسپیرنسی از شفافیت، بہت شفاف ہو جانا، لائک ہر چیز ایزیلی سمجھ آ جانا. وہاں مسٹیریس تھا نا، وہاں پہ ریسٹرین تھا، وہاں پہ ڈسکریشن تھا، سائلنس تھا، خاموشی کی وجہ سے بہت اس میں مسٹیریس پنس آ گیا تھا. تو یہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے، بہت شفاف ہے، بہت اس کا جو اینٹونیم ہے وہ بہت شفافیت ہے. دا سی ای اوز ٹرانسپیرنسی ان فائنینشیل میٹر ارن دا ٹرسٹ آف دا اسٹیک ہولڈر. دا سی ای او ٹرانسپیرنسی ان فائنینشیل میٹر. دا سی او کی جو ٹرانسپیرنسی تھی، جو شفافیت تھی، وہ مالی حالات میں اس نے لوگوں اسٹیک ہولڈر کا ٹرسٹ ارن کر لیا تھا. اس نے اسٹیک ہولڈر کی جو اس پہ ٹرسٹ تھا نا، وہ اس نے ارن کر لیا تھا اپنی شفافیت کی وجہ سے. نیکسٹ ورڈ از ہمارے پاس ڈراسٹڈلی. ڈراسٹڈلی از بزدلانہ، بے رحم. ڈراسٹڈلی سینٹینس از he drastically act of vandalism shocked the entire community. جو اس کا بزدل عمل تھا توڑ پھوڑ کا، اس نے تمام کمیونٹی کو حیران کر دیا. ڈراسٹڈلی بے رحم، بزدلانہ. سینونم اس کا ہمارے پاس آ گیا کاورڈلی. کاورڈلی بھی بزدلانہ. ہینیس. ہینیس از گناہنی. بہت گناہنی حرکت ہوتی ہے نا، کہ اس نے بہت گناہنی حرکت کر دی، وہ بہت گناہنی حرکت کر رہا تھا، بہت ہینیس ہو رہا تھا. ولنیس. ولنیس از ولن ہونا، بدماش ہونا. اس میں بہت بدماشی تھی، وہ بہت بدماش تھا. اینڈ نیکسٹ ورڈ از ہمارے پاس آ گیا پولیرٹی. پولیرٹی از اختلاف رائے. بہت اس میں یکسانیت نہیں تھی، وہ ایک اختلاف رائے پائی جاتی تھی، اس میں بہت ویرائٹی تھی، وہ بہت ملٹیپلسٹی تھی. اینڈ دین سینٹینس اس کا آ گیا امبریسنگ پولیرٹی کین لیڈ ٹو اے مور ایکسکلوسیو سوسائٹی. کہ اختلاف رائے ایک کسی بھی سوسائٹی میں بہت زیادہ اختلاف ہونا، وہ ایک سوسائٹی کو بہت کہیں پہ بھی بہت اختلاف رائے ہونا، وہ کسی سوسائٹی کو بہت انکلوسیو بنا دیتے ہیں. وہ اس سوسائٹی کو بہت انکلوسیو سوسائٹی میں شامل کر دیتے ہیں، بہت انکلوسیو اس سوسائٹی کو بنا لیتے ہیں. سینونم ہمارے پاس آ گیا ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی از اس میں بہت ویرائٹی ہے، ڈائیورس ہے یہ سچویشن. ملٹیپلسٹی. ملٹیپلسٹی از اس میں بہت ملٹیپل ڈیسیژن، لائک بہت اختلاف ہے، ویرائٹی ہے اس میں بہت زیادہ. اینٹونمس ہمارے پاس آگے یونیفارمٹی. یونیفارمٹی از اگر وہاں پہ اختلاف رائے تھا تو یہاں پہ یونیفارم ہو گئے، یہاں پہ یونائٹ ہو گئی، یہاں پہ ایک جیسی ان کی یکسانیت آ گئی. سیمنس ہو جانا، وہی یکسانیت ہو جانا، یہ ایک جیسے سب سیم ہو گئے. ہیوموجینٹی. ہیوموجینٹی بھی ایک ہی قسم کے، ایک ہی طرح کے. اینڈ نیکسٹ ورڈ از ہمارے پاس آ گیا کربنگ. کربنگ از روک تھام، روکنا، کسی بھی چیز سے ریسٹرین کر دینا، کنٹرول کر دینا. The strip curb has been shut down repeatedly for lewdness, for vulgar act.
جو اس کا کرب جو اس کے جو اسٹرپ کا کرب تھا وہ ریپیٹڈلی لارڈنیس فار ولگر ایکٹ، اس کا جو ایکٹ تھا وہ بہت ہی وہ اس کو شٹ ڈاؤن کر رہا تھا اپنے اس ولگر ایکٹ سے. اس سے ریلیٹڈ سنٹینس ہمارے پاس آ گیا، افیکٹو میئرز آر نیڈیڈ ٹو کرب دا اسپریڈ آف پولوشن. افیکٹو میئرز، کچھ ایسے اقدام کرنے چاہیے، افیکٹو کام کرنے چاہیے کہ ہم روک سکیں، ہمیں ضرورت ہے روکنے کی. دا اسپریڈ آف پولوشن، پولوشن کے جو پولوشن جو بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ہی افیکٹو میئرز کرنے چاہیے یا کوئی افیکٹو کام کرنے چاہیے. سینونم ہمارے پاس آ گیا ریسٹریننگ بھی ہمارے پاس لائک اس کو روک دینا، کنٹرول کر دینا، لمیٹنگ کر دینا. ریسٹریننگ بھی روکنا. اینٹونمس ہمارے پاس آ گیا انکریجنگ، پروموٹنگ، اس کو پروموٹ کر دینا، انکریج کر دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو روکنا نہیں، فورسٹنگ اور اس کو مزید انکریج کرنا. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ گیا obscenity. obscenity از فحاشی. obscenity کا اگر ہم سینٹینس بنائیں تو یہ ہوتا ہے obscenity لائک لیوڈنس از بے حیائی. سینونم ہمارے پاس obscenity کا آ گیا لوڈنس، انڈینسنسی، آلسو بے حیائی، اینڈ ولگیرٹی، یہ بھی بے حیائی. اینٹونمس ہمارے پاس آ گیا ڈیکینسی، پراپرٹی اینڈ ریسپیکٹیبلٹی. ڈیکینسی از ڈیسنسی از ڈیسنٹ ہونا، اس میں بے حیائی نہیں تھی، وہ بہت ڈیسنٹ تھا. پراپرٹی از آلسو ڈیسنٹ ہونا، اور ریسپیکٹیبلٹی اور کسی کو عزت دینا. کنفسکیٹ از ضبط کرنا. The police have the authority to confiscate the drug dealer property. پولیس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ضبط کر سکیں ڈرگ ڈیلرز جو ہوتے ہیں ان کی پراپرٹی کو. پولیس کے پاس یہ اختیار ہے، یہ کنفسکیٹ کرتی ہے پولیس، کے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو ڈرگ ڈیلر کی پراپرٹی ہے اس کو کنفسکیٹ کر سکیں. سینونم اس کے ہمارے پاس آگے سائز آلسو مین ضبط کرنا. اپروپریٹ از بہت اس کے اپروپریٹ کر دینا، وہ بہت اپروپریٹ ہے، اس سے منسلک ہے. اینڈ ٹیک از لے لینا. اینٹونمز از ریٹرن، ریلیز اینڈ گیو بیک. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ گیا سینسرشپ. سینسرشپ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے سینسرشپس کو سمجھ لیتے ہیں. Censorship is the suppression of speech, public communication, or other information. This may be done on basis of such material is considered objectionable, harmful, sensitive, or inconvenient. سینسرشپ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسی کمیونیکیشن یا انفارمیشن کو سپریشن کر دینا یا اس کو کاٹ دینا، کس بیسس پہ کہ وہ اس میں جو میٹیریل ہے وہ آبجیکشنیبل ہے، اس میں ہارمفل ہے، سینسٹیو ہے یا انکنوینئنٹ ہے. اس بیسس پہ اس کو کاٹ دینا، اس کو سینسر کر دینا، لائک اس کو ریسٹرکشن اس پہ لگا لینا، اس کو کنٹرول کر دینا، اس کو تمام لوگوں تک یہ تمام عوام کو دیکھنے نہ دینا. اینڈ اس کے
सेंसरशिप कौन कर सकती है? सेंसरशिप गवर्नमेंट कर सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, या अदर जो कंट्रोलिंग बॉडीज होते हैं, या जो जिस तरह के पैमरा हो गया हमारा, वो सेंसरशिप हमारा जो ऐसा मवाद अगर टीवी वगैरह पे शो हो जाए, वो उसमें ऑब्जेक्शनेबल कोई मटेरियल हो या कोई हार्मफुल चीज़ हो, लाइक वो उसको सेंसर कर देती है, उसको काट देती है, उसको आम पब्लिक को देखने नहीं देती। सिनोनिम इसके हमारे पास आगे कंट्रोल करना, उसको सप्रेशन कर देना, रिस्ट्रिक्शन लगा लेना। एंटोनिम्स आगे हमारे पास फ्रीडम, एक्सप्रेशंस एंड ओपननेस। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड डेली बेसिस पे ये आपको डेली डॉन वोकेबलरी प्रोवाइड की जाएगी। अगर इसमें कोई भी गलती कोताही हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह बनाते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई है, तो आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे मेरी बात। एंड देन आपको डेली बेसिस पे ये वोकेबलरी प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें इस यूट्यूब चैनल को। एंड और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी टाइम टू टाइम मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली डॉन वोकेबलरी आपके साथ डेली बेसिस पे पेश करूं, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।